السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ہمارے بچے؟ ہم حاضر ہیں آج بہت دن کے بعد 9th کلاس سے لے کے 12ویں کلاس تک کے بچوں سے ہم بات کر رہے ہیں، اور آج آپ کا پہلا سبق ہے۔ پہلے ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک عالیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو سمجھایا ہے، کہ آپ نماز کی پابندی کر رہے ہوں گے حتی الامکان، اور جو آداب اخلاق آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے کچھ حد تک عمل میں ہوگا، جبکہ لازمی ہے کہ ہم مکمل عمل کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے اسکول کی خوبی ہے۔ میں نے دور دور تک بڑے اسکولوں میں نہیں دیکھا، چھوٹے اسکولوں میں نہیں دیکھا، جو دنیاوی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اعلیٰ تعلیم آپ کو آپ کے اسکول سینٹ عمر میں پیش کی جاتی ہے۔ اگر اتنا کچھ ہونے کے باوجود، سب کچھ ہمیں دستیاب ہے، موجود ہے، میسر ہے، مل رہا ہے، اس کے باوجود ہم اس کو اگر حاصل نہیں کر رہے ہیں، اس میں عمل نہیں کر رہے ہیں، تو کم نصیبی ہے ہماری، اس کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں۔ آئیے شروع کریں۔ پھر ایک بار حاضر ہیں ہم اور آپ درس و تدریس کے لیے۔ امید ہے آپ لوگ پڑھیں گے، سمجھیں گے اور عمل کی کوشش کریں گے۔ حمد باری تعالیٰ، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو وجود بخشا، جس نے دریاؤں کو روانی عطا فرمائی، جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ اللہ نے بے پناہ بے پناہ بے پناہ نعمتوں کا ہم پر ظہور فرمایا اور بے پناہ انعامات کا نزول فرمایا۔ اس رب کے لیے ساری تعریفیں، اس رب کے لیے، اور تمام عالم سے افضل و اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کے ہدیے پیش ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ آج میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ایک حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کا نام ہے حدیث جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کو کہتے ہیں، آقا کے فرمان کو حدیث کہا جاتا ہے، اور سرکار نے جو کام کیا ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور قرآن وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سرکار پر نازل ہوا، اور حدیث وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ ہر کام کو کسی نہ کسی شخصیت سے، ذات سے نسبت ہوتی ہے، منسوب ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی کام ہو تو جس جگہ وہ کام ہوتا ہے اس جگہ کے نام سے اس کام کو یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے جنگ بدر، اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی، جنگ بدر۔ آخر اس جنگ کا جنگ بدر نام کیوں پڑا؟ اس لیے کہ جس جگہ یہ جنگ لڑی گئی تھی اس جگہ کو بدر کا میدان کہتے تھے، اس کو جنگ بدر کا نام رکھ دیا۔ جنگ احد پہاڑ کے دامن میں جو جنگ لڑی گئی اس کا نام جنگ احد رکھ دیا۔ جنگ خندق، جس جنگ میں مدینے کے ارد گرد 3 طرف سے خندق کھودی گئی تاکہ دشمن مدینے میں داخل نہ ہو سکے، اس کو نام جنگ خندق ہے۔ موتا ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ پر جو جنگ ہوئی اس کو جنگ موتا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے تو اس حدیث پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو کا ذکر ہے، اور صحابہ کے درمیان آقا کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے سرکار کو اپنی زندگی میں اپنے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور تمام صحابہ جنتی ہیں، بخشے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ برحق ہیں۔ تو صحابہ کے درمیان سرکار تشریف فرما تھے مجمع عام میں۔ ایک دن مجمع عام میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور فرمایا سرکار نے، اے لوگو مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ سبحان اللہ، یہ کون کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے جو چاہو پوچھو، جس کا سب علم ہو؟ اللہ نے حضور کو تمام کائنات کے علوم عطا فرمائے،
اب اندازہ لگائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر فرشتوں سے کہا تم بتاؤ نام. تو فرشتے نام نہ بتا سکے. حضرت آدم سے ارشاد فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے. یہی علم کی فوقیت تھی, یہی علم کا مرتبہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا. تو علم کی قدر آپ جانیں کہ علم کیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی قرآن پاک کی, اس میں یہی ہے اقرا, یعنی آپ پڑھو. تو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے, ہم اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے جو چاہو پوچھو. سبحان اللہ, کیسا فرمان رہا ہوگا, کیسی زبان سرکار کی رہی ہوگی. سرکار نے جب فرمایا تو کسی کی طاقت نہ ہوئی کہ کچھ پوچھ سکے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زباں نہیں, ارے نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حاضرین پر ہیبت تاری تھی, رعشہ تاری تھا, کسی نے کچھ نہ پوچھا. اتنے میں اچانک ایک شخص آیا. اس شخص کے کپڑے بہت سفید اور بال گہرے سیاہ مانے کالے تھے, یعنی بہت کالے بال تھے اور کپڑے بہت سفید تھے. اور آنے والے شخص کے بدن سے, جسم سے بہترین خوشبو اٹھ رہی تھی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سب ان کو تعجب سے دیکھ رہے تھے. کیوں کہ نہ تو وہ آنے والا مسافر لگ رہا تھا, کیونکہ آنے والا کہیں لمبا سفر طے کر کے آتا ہے تو اس کے جسم و چہرے پر سفر کے اثرات ہوتے ہیں, لیکن ان کے چہرے یا ان کے جسم پر سفر کا کوئی اثر نہ تھا. اور کہتے ہیں اور نہ ہم میں سے ان کو پہچانتا تھا. تو تعجب سے دیکھنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم میں سے ان کو پہچانتا نہیں تھا. اگر آس پاس کے بستی مدینہ المنورہ کے ہوتے تو ہم پہچانتے ہوتے, لیکن ہم یہاں کے تھے نہیں اور دور سے آنے کے کچھ اثر نظر نہیں آ رہے تھے. اس لیے ہمیں حیرت ہوئی کہ اچانک یہ شخص کون تھا. اور پھر اوپر سے یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر اور اپنا ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر 2 زانوں بیٹھ گئے, جیسے آپ کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے باادب بیٹھتا ہے. اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ کو مانو, اس کے تمام فرشتوں کو مانو, اس کی تمام کتابوں, اس کے تمام رسولوں اور نبیوں پر, اور اس کی ملاقات پر, موت پر, قیامت اور تقدیر پر ایمان لاؤ. آنے والے نے کہا آپ نے درست فرمایا. آپ لوگ بھی اس کو یاد رکھیں, یہ جو ہے یہاں سے نا ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ کو مانو, اس کے تمام فرشتوں, اس کی تمام کتابوں, اس کے تمام رسولوں اور نبیوں پر, اس کی ملاقات پر, یعنی اللہ کی ملاقات پر, موت پر, قیامت اور تقدیر پر ایمان لاؤ. یہ ایمان کی تعریف ہے, یعنی ایمان اسی کا نام ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, اسی کا ترجمہ ہے یہ. آنے والے مہمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے درست فرمایا. صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ہم سب کو حیرت ہوئی کہ یہ شخص پوچھ بھی رہا ہے اور بعد میں اس بات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جیسے کہ پہلے سے اس کو معلوم ہو. تو مہمان نے یعنی آنے والے سائل نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے. یعنی سرکار نے فرمایا تھا مجھ سے جو چاہو پوچھو, تو صحابہ میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ پوچھ سکے. آنے والے شخص نے اسے سوال کیا سرکار سے کہ ایمان کیا ہے. سرکار نے ایمان کی تعریف فرمائی. پھر اس کی آنے والے مہمان نے اس کی تصدیق بھی کی کہ ہاں آپ نے صحیح فرمایا. پھر دوسرا سوال کیا اس آنے والے مہمان نے حضور سے, کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے. تو آقا نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, رمضان کے روزے رکھو, اور توفیق ہو یعنی صاحب حیثیت ہو تو حج بھی کرو. آنے والے مہمان نے کہا درست ہے, یعنی آپ نے صحیح کہا. تو یہ دوسرا جو سوال ہے نا کہ اسلام کیا ہے, آقا نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, رمضان کے روزے رکھو, توفیق ہو تو حج بھی کرو. یہ اسلام کی تعریف ہے, یعنی اس کو اسلام کہتے ہیں. آنے والے مہمان نے کہا درست ہے. تو پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے بارے میں فرمائیں, یعنی احسان کے بارے میں بتا دیں احسان کسے کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ خیال کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. آنے والے نے کہا درست ہے. پھر قیامت کے اور اس کی نشانیوں کے بارے میں بھی سوال کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا اور قیامت کی نشانیاں بتائیں. تو سوالات کر کے یعنی سوال پوچھ کے وہ صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے. جب چلے گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ کون تھے. حضرت عمر فاروق اعظم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً یہ روایت راوی ہیں آپ,
آپ نے روایت کی ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانیں، اللہ بہتر جانیں. تو سرکار نے فرمایا یہ جبرائیل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پاک جماعت تھی صحابہ کرام کی کہ جبرائیل علیہ السلام کو وہ نازل ہوتا ہوا دیکھتے تھے. جبرائیل علیہ السلام کو اپنی محفلوں میں انہوں نے دیکھا ہے، دین ان سے سیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بیٹا یہ کتنی پیاری حدیث پاک ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو یاد کرو گے زبانی، اور جب بھی تم سے کوئی پوچھے کہ ایمان کیا ہے تو اس میں یہ 3 لائن، اسلام کیا ہے تو اس کی 2 لائن، احسان کیا ہے تو اس کی والی لائن آپ یقیناً بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ کوشش کریں یاد رہے. آئیے سوال جواب میں کچھ الفاظ معنی دیکھ لیں. مجمع لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، مجلس جس کو کہتے ہیں. ہیبت مانے دہشت، رعب کسی کا دبدبا. سیاہ مانے کالا. حیرت مانے تعجب، حیرانی. تصدیق ثبوت، سچ ہونے کی تائید کرنا. توفیق مانے ہمت، طاقت. اب اس میں چند سوال ہیں. ایمان کیا ہے؟ یہ پہلا والا جواب جو سرکار نے فرمایا غالباً 1 2 3 4 5 5ویں لائن کے آخر سے ارشاد فرمایا سے لے کے کہاں تک ہے؟ اور تقدیر پر ایمان لاؤ. یہ پہلے سوال کا جواب ہے. اسلام کی تعریف کیجئے. پہلے پیراگراف کے لاسٹ 3rd لائن میں ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے، یعنی لاسٹ 2nd لائن کے شروع اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو سے لے کے توفیق تو حج بھی کرو. یہاں تک دوسرا جواب ہے. اور احسان کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے 2nd پیراگراف 1st لائن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے سے لے کے آخری لائن کے آخر تک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور سائل کون تھے؟ چوتھا سوال ہے. تو اس کا جواب ہے کہ سائل مانے سوال کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ ضروری باتیں ہیں بیٹا. باتیں یہ ہیں کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اللہ کا بڑا احسان ہے. اللہ نے کتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اس میں اللہ نے اشرف المخلوقات میں ہمیں بنایا انسان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، جن کی شان یہ ہے. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن ٹوٹل امتوں کی لائن 120 لائن ہوں گی، جس میں 80 لائن صرف امت مصطفیٰ کی ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امت مصطفیٰ آئی سب سے بعد میں ہے دنیا میں، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی. تو اتنے مقامات، اتنے مرتبے اللہ نے حضور کے صدقے میں ہم کو عطا کیے ہیں. تو ان مقام و مراتب کا ہمیں خیال رکھتے ہوئے نماز کی پابندی، زبان پر سچ، جھوٹ سے نفرت، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت اور پڑھائی پہ دھیان، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں. عالم اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے. ہمیں حکام شریعت، حکام قرآن و عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص ہماری سوسائٹی اور بالخصوص ہمارے ادارے سینٹ عمر کے کو دن دوگنی رات چوگنی اللہ ترقی عطا فرمائے. کہ اس ادارے نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے، دین بھی دیا ہے، دنیا بھی دی ہے، انگلش بھی دی ہے، اور ہمیں قرآن کی تعلیم، عربی کی تعلیم اس اسکول سے ملتی ہے. بے شک دیگر مدارس، دیگر اسکول کے اندر ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ضرور ملتی ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا الا ماشاء اللہ ہوگا، کہیں انکار بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر اتنے کم فیس میں، اتنے کم وقت میں اس سوسائٹی کی کوششوں، کاوشوں اور محنتوں کے ذریعے ہمیں عربی تعلیم ملتی ہے، قرآنی تعلیم ملتی ہے، تجوید کی تعلیم ملتی ہے، دینی تعلیم ملتی ہے. صلاۃ التسبیح کی نماز یہاں پڑھائی جاتی ہے. بارش نہ ہونے پر بارش کی دعا کے لیے نماز یہاں پڑھائی جاتی ہے. عید میلاد النبی کا بہترین فنکشن یہاں کیا جاتا ہے. بزرگان دین کی سیرت یہاں بتائی جاتی ہے. تو پھر ہمیں اپنے اسکول سے محبت بھی کرنا ہے، اس کی ترقی کے لیے دعا بھی کرنا ہے، اور جو اسکول ہمیں دے رہا ہے دامن پھیلا کر ہمیں عزت اور ادب کے ساتھ اس کو لینا بھی ہے. مولا تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس اسکول کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسکول سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.